نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرۃ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ابھی آپ نے سورہ سبا کی آیت 1 سے 6 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ بترتیب مصحف 34ویں سورہ ہے اور بترتیب نزول 58ویں سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ آیت 1۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ آیت 2۔ ترجمہ۔ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کمال مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی تعریفیں ہیں۔ وہ بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر آتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس پر چڑھتا ہے، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ وہ کمال مہربان اور انتہائی مغفرت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ سبا کی آیت 1 اور 2 کا۔ تفسیر۔ آیت 1۔ عزت و حمد اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ بڑی عزت والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں مطلق تعریفیں اسی کی جاتی ہیں۔ اس کی تعریفوں سے آسمان و زمین گونجے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی دنیا اور آخرت والوں پر انعامات و احسانات فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں نوازتا رہتا ہے۔ وہی تمام کائنات کا مالک ہے اور سب پر حاکم ہے۔ سورہ قصص کی آیت 70 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریفیں ہیں۔ اسی کا حکم دنیا اور آخرت والوں پر نافذ ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ تمام کائنات اس کی مملوک و غلام ہے اور اس کے تصرف و اختیار میں ہے۔ سورہ لیل کی آیت 13 میں فرمایا، ہمارے لیے آخرت ہے اور دنیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آخرت میں بھی اس کی تعریفیں ہیں، یعنی وہ ازل میں بھی موجود ہے اور ابد میں بھی، اور آخرت میں بھی محمود ہے۔ اس کے افعال و اقوال، اس کے احکام و شرائع، اس کی تقدیریں حکمتوں سے لبریز ہیں۔ اس کی تقدیریں حکمتوں سے لبریز ہیں۔ اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے خبردار ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا ہے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، یعنی اسے زمین میں جانے والے بارش کے قطروں کی تعداد اور زمین میں بوئے ہوئے غلے کے دانوں کا شمار معلوم ہے،
اور اس سے باہر آنے والی چیزوں کی تعداد، ان کی کیفیت اور ان کی صفتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ آسمان سے اترنے والی بوندوں سے اور روزیوں سے خوب واقف ہے، اور اپنی طرف چڑھنے والے نیک عملوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اسی لیے تو گنہگاروں کی سزا میں جلدی نہیں کرتا اور توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اپنے ہر کام میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب ولا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ آیت 3۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت 4۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ آیت 5۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آیت 6۔ ترجمہ۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرما دیں کیوں نہیں، مجھے اپنے غیب کے جاننے والے رب کی قسم، قیامت تم پر ضرور آئے گی، اس سے آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور کوئی چھوٹی بڑی ایسی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے۔ انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے لیے دردناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ اور اہل علم دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب و خوبیوں والے کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 3 سے 6 کا۔ تفسیر۔ آیت 3۔ قیامت کا انکار۔ قرآن میں 3 جگہ قسم کھا کر قیامت کے آنے کا یقین دلایا گیا ہے۔ ایک تو یہ آیت، اس میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے عظمت والے رب کی قسم کھا کر فرما دیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ وہ کافر و مشرک اور ضدی قسم کے لوگ اسے نہ مانیں گے۔ سورہ یونس کی آیت 53 نے فرمایا مشرک آپ سے معلوم کر رہے ہیں کہ کیا واقعی قیامت آئے گی؟ آپ فرما دیں ہاں ہاں، مجھے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچی بات ہے، اور تم اللہ کو ہرانے والے نہیں۔ سورہ تغابن کی آیت 7 نے فرمایا آپ فرما دیں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہاں فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، پھر اور تاکید کی اور فرمایا اس کی قسم جو غیب جاننے والا ہے قیامت ضرور آئے گی، پھر قسم میں اور زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا اس عالم الغیب رب کی قسم جس کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اور جس کی روشن کتاب میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، قیامت آ کر رہے گی، تمام چیزیں اس کے علم کے دائرے میں بند ہیں، اس سے کوئی چیز بھی پنہا نہیں۔ تمہاری ہڈیاں لاکھ گل سڑ کر مٹی میں بکھر جائیں اور اس کے ذروں میں تمہارے جسم کے ذرے مل جائیں، مگر اللہ کو جو تمہارا رب ہے تمہارے ایک ایک ذرے کی خبر ہے کہ وہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، پھر وہ دوبارہ اسی طرح پیدا کر دے گا جس طرح شروع میں پیدا کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت 4 اور 5۔ زندگی بعد الموت کی غرض و غایت۔ زندگی بعد الموت اور قیامت قائم کرنے کی غرض بتائی گئی ہے کہ ایسا اس لیے ضروری ہے کہ نیکوں کو صلہ اور بروں کو سزا مل جائے، ایماندار نیک عمل والوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور انہیں عزت والی نعمتیں اور عزت کی روزی نصیب ہو، برعکس اس کے جنہوں نے ہماری آیتوں کے اور احکام کے مقابلے پر کھڑے ہو کر ہماری راہ سے لوگوں کو روکنے کی جاں توڑ کوششیں کی اور رسولوں کو جھوٹا مانا، انہیں دردناک سزاؤں کے ہولناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا جائے۔
تاکہ خوش نصیب ایمان والوں کو جنت کی بہاریں نصیب ہوں اور بد نصیب کافروں اور مشرکوں کو جہنم کی دردناک سزائیں۔ سورہ حشر کی آیت 20 میں فرمایا جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہنمی ناکام و ناشاد رہیں گے۔ سورہ سعد کی آیت 28 میں فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو دنیا کے شرارت پسندوں کی برابر کر دیں گے یا نیکوں کو بدوں کی برابر کر دیں گے۔ قیامت اور زندگی بعد الموت کی یہ دوسری حکمت ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں رسولوں پر ایمان لائے تھے، اللہ کے احکام پر یقین رکھتے تھے، قیامت کے دن جب وہ اپنی آنکھوں سے نیکوں کے صلوں کا اور بدوں کی سزاؤں کا حال دیکھ لیں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی کتابوں میں پڑھا تھا، تو انہیں علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے گا اور وہ اس وقت بے ساختہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت 52 نے فرمایا یہی تو ہے جس کا مہربان اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور اس کے پیغمبروں نے سچا وعدہ لیا تھا۔ عزیز اس اونچی عزت والے کو کہا جاتا ہے جو نہ کسی سے دب سکے اور نہ اس کے کسی کام میں کوئی کچھ مزاحمت کر سکے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب و قاہر ہو۔ اور حمید وہ ہے جس کی ایک ایک بات، ایک ایک فعل، ایک ایک حکم، ایک ایک ممانعت اور ایک ایک اندازہ قابل تعریف و ستائش ہو اور ان سب پر دنیا اور آخرت والے اس کی تعریفیں کریں۔ یہ تھا سورہ سبا کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔